إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ مسلمان بھائیو، اسلامی شریعت نے جن عظیم مقاصد کی تاکید کی ہے وہ امت مسلمہ کے مابین اتفاق اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد اور آپس کے تنازع و اختلاف سے دوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا کی، پھر تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے دھانے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ناکامی اور کمزوری کی وجہ ان کا آپس کا تفرقہ اور اختلاف اس چیز کو بیان کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ ناکامی کا شکار ہوگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بلکہ تفرقے اور اختلاف کو کافروں کی صفت قرار دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر لیا اور فرقے جماعتیں بن گئے، ہر جماعت کے پاس جو کچھ تھا وہ اسی پر خوش ہو کے بیٹھ گئے۔ معزز بھائیو، اچھے اخلاق اور نیک صفات کی ترغیب دلائی جانا اسلامی اخوت کا تقاضا ہے، جس سے دلوں کی صفائی، صداقت اور نیک نیتی حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ اچھے اخلاق و کردار ہی کو افضلیت کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو افضل ترین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو دل کے صاف ہوں اور زبان کے سچے ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن دل کے صاف ہونے سے کون مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص نیک پاک ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو اور نہ ہی دوسروں پر زیادتی یا اس میں کوئی بغض حسد ہو۔ برادران اسلام، مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کے مقصد کی اہمیت کے پیش نظر ہی شریعت نے ہر اس چیز کو حرام قرار دیا ہے جو اخوت اسلامی کو کھوکھلا کرتی ہے اور جو مسلمانوں کے درمیان کسی بھی طریقہ سے دشمنی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ایمان والو کو مردوں سے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ہی کسی کو برے لقبوں سے پکارو۔ ایمان کے بعد فسق بہت برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ مسلمانوں،
اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ مومنوں کے درمیان حقیقی فضیلت اور برتری کا معیار اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں آپس کی پہچان کے لیے قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ بے شک تم میں سے اللہ کے ہاں بہتر وہی شخص ہے کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور سنت نبوی میں اس کے متعلق بکثرت احادیث ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ آپ میں کے گمان سے بچو، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، اور جاسوسی نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کی ٹوہ نہ لگاؤ، مقابلہ بازی نہ کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی مخالفت کرو، اور حسد و نفرت نہ کرو، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ لہذا اس حدیث میں ہر اس چیز کی ممانعت ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان نفرت، بغض اور تفرقہ پیدا کرنے کا سبب ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں سچی اخوت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اسلام پر جمع کیا ہے اور انہیں اسی کی طرف منسوب کیا ہے، چنانچہ مسلمانوں کی اسلام سے نسبت ہی ان کی سب سے اعلیٰ اور افضل نسبت ہے۔ معزز بھائیو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اسلامی کو قائم رکھنے کے لیے معمولی سے معمولی چیزوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه، کہ اگر تم تین ہو تو دو آدمی اپنے ساتھی کے بغیر، یعنی تیسرے آدمی کے بغیر سرگوشی نہ کریں، کیونکہ اس سے اسے تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں نیکی کرنے، برے کاموں کو ترک کرنے اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا خطبہ اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات پر کی حمد و ثنا ہے، اس کی دی ہوئی توفیق اور انعام پر شکر گزاری ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کی رضا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ہو ان پر، ان کے اہل و عیال پر اور صحابہ کرام پر۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا ڈر خوف، نیکیوں میں اضافے، درجات کی بلندی اور برائیوں کے کفارے کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو شخص اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا اجر عظیم دیتا ہے۔ مسلمان عزیز بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارے کی دلچسپی اور آپ کی کوشش، اس کی دلیل اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہمیں اس عظیم رات کی نشاندہی کی ہے کہ جو ہمیں چند دنوں کے بعد ملنے والی ہے، جو شعبان کی درمیانی رات ہے، جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی رات کو تجلی فرماتا ہے اور مشرکین یا جھگڑنے والوں کے سوا اپنی تمام مخلوقات کو معاف کر دیتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا جو ثواب پانے کے لیے جو شرط قرار دی ہے وہ اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور دلوں کو پاک رکھتے ہوئے حسد و بغض سے بالا تر ہو کر اسلامی اخوت کو قائم کرنا ہے۔ معزز بھائیوں، آئیے ہم اپنے خاندانوں، اپنے معاشروں کو اس کی تلقین کریں تاکہ ہمارا دین بھی محفوظ اور سلامت رہے اور ہم خود بھی طرح طرح کے نقصانات، پریشانیاں اور غم سے چھٹکارا پا سکیں۔ مزید یہ کہ سینوں کی سلامتی کے لیے ایک بڑی معاون چیز دعا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھاتے ہوئے فرمایا ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کسی طرح کا بغض اور کینہ پیدا نہ کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي،
اور میرے دل کی نفرتوں کو دور کر دے۔ اسی ضمن میں مسلمانوں سے اچھا گمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ کسی غلطی کا بھی ارتکاب کر بیٹھے تو انہیں معاف کر دینا چاہیے، اور مسلمانوں کے الفاظ کو بہتر سے بہتر معنی دینے کی کوشش کی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی مسلمان کی طرف سے کسی بات کو برا نہ سمجھو جب تک اسے خیر کا معنی دینے پر طاقت رکھتے ہو یا اس کا راستہ پاتے ہو۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے دنیا کی دوڑ کو چھوڑا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون۔ تم مقابلہ کرتے ہو، پھر تم حسد کرتے ہو، پھر ایک دوسرے کی مخالفتیں کرتے ہو، اور پھر ایک دوسرے سے تم نفرتیں کرتے ہو۔ یعنی ہر جرم جو ہے وہ دوسرے جرم کو جنم دیتا ہے۔ اخوت اسلامی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ سلام پھیلایا جائے، السلام علیکم کہا جائے، اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جائیں، ان کی خیر خواہی کی جائے، اور ان سے ہر طرح کی برائی اور شر کو روکا جائے، اور بدسلوکی کا مقابلہ جو ہے صبر اور احسان کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق، محبت و الفت پیدا فرمائے، اور ہر طرح کے شرور و فتن سے اور فرق و اختلاف سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔